السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ودخل اور داخل ہوئے معہ السجن اس کے ساتھ قید خانے میں فتح یعنی دو نوجوان جب یوسف کو قید میں ڈالا جا رہا تھا قالا اس نے کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب وقال الاخر اور کہا دوسرے نے انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی اپنے سر پر خبزن کچھ روٹیاں تاکل الطیر کھا رہے ہیں پرندے منہ اس سے نبئنا آپ ہمیں بتا دیں بتأویلہ ہی اس کی تعبیر انی بے شک ہم نراکا ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے بامحاورہ ترجمہ ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ اور اس کے ساتھ ہی یعنی حضرت یوسف کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بھائی تھا کسی حرکت پر کسی غلطی پر دونوں کو پس دیوار زندان یعنی ان کو کسی غلطی کی وجہ سے دونوں کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقوی اور راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے اور نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کیونکہ نبیوں کا بچپن سے ہی عبادت ریاضت اخلاق اور بلند کردار کا ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی عطا کیا تھا ان دونوں نے خواب میں دیکھا تو قدرتی طور پر یوسف کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ آپ ہمیں محسنین میں سے نظر آتے ہیں شکل و صورت میں آج بھی کوئی نمازی متقی پرہیزگار دکھنے میں ہو تو یقیناً لوگ اس کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے یعنی قیدیوں سے احسان کرنے والے ہیں ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیے محسن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کی ہے کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی تعبیر کی ہوگی واللہ عالم قالا اس نے کہا لا یاتیکما یوسف نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تعامن کھانا ترزقانی ہی کہ تم دونوں دیے جاتے ہو وہ اللہ مگر نبأتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو بتأویلہ ہی اس کی تعبیر قبل اس سے پہلے ان یاتیکما کہ تم دونوں کے پاس وہ آئے ذالکما یہ مما اس میں سے ہے جو علمنی ربی سکھلایا ہے مجھے میرے رب نے انی ترکت بے شک میں نے چھوڑا ملت قوم لا یؤمنون اس قوم کا دین جو نہیں ایمان لاتے باللہ اللہ پر وہم اور وہ بالآخرت اور آخرت کا بھی ہم کافرون انکاری ہیں
حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا لا یأتیکما طعام ترزقانیہ الا نبأتکما بتأویلہ، یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے خواب بتائے ہیں۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اب یہاں بات تو تعبیر کی تھی اور حضرت یوسف کہتے ٹھیک ہے تعبیر تو میں بتاتا ہوں، لیکن اصل میں وہ دعوت توحید اور اپنا جو مشن تھا اب اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی میں جو تعبیر بتاؤں گا وہ کہنوں نجومیوں کی طرح گمان پر مبنی نہیں ہوگی جس میں کوئی خطا کا احتمال ہو، بلکہ اب یہاں دیکھیے حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نیا کلام ہے جس میں یہ الہام اور علم الہی جن سے آپ کو نوازا گیا کی وجہ بھی ضمناً شامل ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات مجھ پر ہوئے ہیں۔ یہ والے جو انعامات ہیں اللہ کے مجھ پر ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے منکر ہیں میں نے ان کے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے جو منکر ہیں میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا۔ اور ساتھ ہی آگے کیا کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ اور میں نے پیروی کی ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، ما کانا نہیں ہے لنا ہمارے لیے مناسب ان کے نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں باللہ اللہ کے ساتھ من شیء کسی چیز کو، ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل سے ہے، علینا جو اس نے کیا ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ واتبعت ملت آبائی میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا، ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں، ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں، اور ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اب یہاں اجداد کو بھی ابا کہا اس لیے کہ وہ بھی ابا ہی ہیں، پھر ترتیب میں بھی جد اعلیٰ، پھر جد اقرب، یعنی جد اعلیٰ کون تھے؟ ابراہیم، جد اقرب تھے اسحاق، اور پھر باپ یعقوب کا ذکر کیا۔ تو الحمدللہ، اور یہ کیا کہا کہ ہمیں یہ ہرگز مناسب نہیں ہمارے لیے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یعنی وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت تھی، وہی وہاں پر ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یا صاحبی السجنی، یا صاحبی السجنی اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، اے میرے قیدی ساتھیوں، ارباب متفرقون، ارباب متفرقون کیا کئی رب الگ الگ، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار یا اللہ ایک جو نہایت غالب بہتر ہے؟ بتاؤ ذرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا متفرق یعنی کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور بہتر ہے؟ قید خانے کے ساتھی اس لیے کہا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس تھے، جیل میں
قید تھے، اس لیے اپنے قیدی ساتھیوں کو یہ کہہ کر بلایا۔ پھر پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، اب تعبیر بتا نہیں رہے، تعبیر بتا نہیں رہے، اور بات کدھر سے چلی اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی اس کے سوا، الا مگر، اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا انتم رکھ لیا ہے ان کو تم نے بھی، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کا، ہمارا اس نے حکم دیا اللہ کہ نہ تعبدو الا ایا تم سب عبادت کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحب السجنی اے میرے ساتھیوں قید خانہ کے، کتنا خوبصورت انداز میں، کتنے ہمدردانہ انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں، اے میرے قیدی ساتھیوں یعنی میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اما رہا احدہما اب آ گئے ہیں اپنی بات کر کے، تو اب ادھر آ گئے ہیں۔ اب ایک بات ہے جہاں پوائنٹ سمجھنے کا ہے، چاہتے تو ڈائریکٹ ان کی خواب کی تعبیر بتا کے تو فوراً اس کے بعد اپنی بات کر سکتے تھے نا، یا صاحب السجن اما احدہما اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اما رہا احدہما ان دونوں میں سے ایک، فیسقی وہ تو پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرن شراب، واما الاخر اور رہا دوسرا، فیسلب تعبیر کیا دی کہ وہ سولی دیا جائے گا، فتاکل الطیر تو کھائیں گے پرندے، من رأسہ اس کے سر میں سے، قضی فیصلہ کر دیا گیا، الامر اس معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان جو کہ اس بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو۔ اے میرے قیدی ساتھیوں اب تعبیر کی طرف آگے، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، تم دونوں جس بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اے میرے قیدی ساتھیوں، توحید کا واعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بتانے لگے ہیں۔ چاہتے تو جب خواب پوچھا تھا انہوں نے ڈائریکٹ ان کے خواب کی تعبیر بتا دیتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب ان کو مطلب ہے، انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب کی تعبیر بتانے کے بعد یہ میری بات نہ سن سکیں، اب تو چونکہ ان کو مطلب ہے اور اپنے مطلب کے لیے یہ بیٹھے رہیں گے، تو اس وقت یہ بہترین موقع تھا، انہوں نے اس کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا جو معاملہ تھا تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، ٹائم بتا دیا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، اور اب اپنی توحید کی جو دعوت تھی پوری دعوت بڑے احسن انداز سے سمجھا دیا۔ پتہ چلا کہ اگر کبھی کوئی ایسا آپ کا کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑے، ایسے لوگوں سے، تو آپ ان کو دعوت توحید دینی ہو تو آپ جیسے آج کل خواتین کچھ شرک و بدعت والی ہے، آپ کے گھر کچھ لین دین کرنے آ جاتی ہیں، کچھ سالن لینے آ گئیں، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے آتے ہیں، تو ڈاکٹر بیٹھے بیٹھے آپ سے دوائی دینے سے پہلے پوچھ لیں کہ میری بیٹیاں نماز پڑھتی ہے؟ بیٹا آپ دوائیوں سے زیادہ آپ اللہ کی ذات پہ توکل کیا کریں، نماز پڑھا کریں، بہترین ٹائم ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے آئے، کوئی قرض لینے آتا ہے یا کوئی
آپ کو کوئی چیز مانگتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید میں بڑا کمزور ہے، تو اس وقت بہترین موقع ہوتا ہے باتوں باتوں میں آپ، اور یہ موقع ہوتا ہے سنانے کا، اور وہ سن بھی سکتا ہے۔ ویسے آپ راہ جاتے کو کھڑا کر کے کہیں کہ ادھر آؤ، بلا کے کہیں کہ نہیں نماز پڑھا کرو، ایسا کوئی بات نہیں مانتا۔ تو دعوت و تبلیغ میں بھی ایک بڑا آسن انداز اپنانا ہے جیسے نبیوں نے اپنائے تھے۔ نبی اصل میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر ان کی رکھ رہے ہیں ان کے سامنے، تو یہ وہ شخص جس نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ میں اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہوں۔ آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی تھی تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم میں مبتلا، دل نہ چھوڑ بیٹھے، غم میں مر نہ جائے، بلکہ کیا کہا کہ دونوں میں سے ایک کیا ہے، وہ اپنے مالک کو شراب نچوڑ کر پلائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو روٹیاں سر پر اٹھائے دیکھا تھا، کہا کہ ایک جو ہوگا یہ اپنے مالک کو جا کے شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہوگا اس کو سولی دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ساتھ ہی کہا کہ جس کے بارے میں تم تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثبت ہے، اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے یہ واقعی ایسا ہو کر رہے گی یا ایسا ہو کر رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، خواب غور کریے گا، خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی صحیح تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ اچھا خواب ہو تو بتا دیں اور برا خواب ہو تو کسی کو مت بتایا کریں۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں نا صبح رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے تو 2-4 لوگوں میں چرچا میں آتے خواب چ اج بڑا ڈرونا خواب دیکھیا، اج میں انج ویکھیا، اج میں انج، میرے بڑا ہی پریشانی لگی۔ اج کبھی بھی اپنا برا خواب کسی کے سامنے مت رکھیے، کیونکہ جو جیسی تعبیر کرے گا ویسا ہو کر رہے گا۔ وقال، اور کہا، للذی، اس سے جسے ظنا سمجھا تھا، انہ کہ بے شک وہ ناج نجات پانے والا ہے، ناجم منہما ان دونوں میں سے، مذکرنی میرا ذکر کرنا، عند ربک اپنے مالک کے پاس، فانساہ الشیاطین تو بلا دیا اسے شیطان نے، ذکر ربی اپنے مالک کے سامنے یاد کرنا، فلبث تو وہ ٹھہرا رہا فی السجن قید میں، بضع سنین چند سال، ثم یاتی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ جب تو چھوٹ جائے نا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا کہ جیل کے اندر ایک یوسف ہے، پھر یعنی میرا ذکر کرنا شاید اسے یاد آ جائے، یا ذہن میں تھا کہ شاید وہ مجھے ڈال کے جیل میں بھول گیا ہوگا، جیل تو پھر جیل ہے۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ اللہ اکبر۔ بضع کا لفظ جو ہے نا، فلبث فی السجن بضع، غور کریں لفظ بضع پر، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، کئی سال، مطلب 3 سے لے کر 9 تک۔ وہب بن منبہ کا قول ہے کہ ایوب علیہ السلام آزمائش میں اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 سال رہا، اور بعض کے نزدیک یوسف علیہ السلام 12 سال اور بعض کے نزدیک 14 سال قید خانے میں رہے، واللہ عالم کتنی دیر رہے، بضع سنین کئی سال۔ اس کے بعد یعنی
فلبث فی السجن، تو وہ ٹھہرا رہا قید میں کئی سال۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ والی گنتی بیزا سنین کی، وہ جب اس کو تعبیر بتائی تھی اور اسے کہا جا کے میرا تو نے اب چھوٹنا ہے تو تو نے جا کے پھر میرا تذکرہ کرنا، اس کے بعد کئی سال رہے ہوں گے بیزا سنین، یا ٹوٹل بیزا سنین رہیں، واللہ عالم بمرادہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔